ताहिर एडवोकेट अब्दुल वाहिद साहब को से गुजारिश करता हूं कि बहुत ही अहम उन्वान बाबरी मस्जिद की तारीख हुकूमत की नज़र में इस पर ज़रा सा रोशनी डालें। वक्त की किल्लत और मज़ाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دائس پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سامعین، اس میں زیادہ تعداد علماء کرام کی نظر آ رہی ہے۔ ایک ایسا موضوع جو بہت ہی حساس ہے، جو بہت ہی کنٹروورشل ہے اور جس کا تعلق ہندوستانی مسلمانوں سے اور ہندوستان کی سیاست سے بڑا گہرا ہے، اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بات رکھنی ہے۔ لیکن اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر مجھے یہ حکم دیا جائے کہ آپ 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیں۔ نہ اس موضوع سے حق ادا ہو سکتا ہے اور نہ اس مجلس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارے ذمہ دار حکم دیتے ہیں ہم اس کو بجا لاتے ہیں، ہم حکم عدولی نہیں کرتے، ہماری یہی تعلیم و تربیت رہی ہے۔ تو میں اس پورے موضوع کو 10 منٹ میں صرف اس اعتبار سے سمٹنے کی کوشش کروں گا کہ بابری مسجد کے حوالے سے امت مسلمہ کا موقف کیا رہا ہے، کیا ہے اور آگے بھی کیا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ججمنٹ لایا ہے جو 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ نے 5 ججوں کے بینچ نے یہ ججمنٹ ڈیلیور کی۔ یہ ججمنٹ میں نے بہت ہی چھوٹا کر کے ہر پیج پر 4 پیج پیسٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر اس کو بڑا کر کے میں ایک پیج میں لے کر آتا تو ایسے 3 سے 4 والیوم لگ جاتے ہیں۔ یہ ججمنٹ کم و بیش 1000 پیجز پر مشتمل اور اس میں جو قانون کے ماہرین ہیں، جو وکلا ہے، جب وہ اس ججمنٹ کو پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں وہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ عام قاری سے یا عام لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ججمنٹ کو پڑھ کے سمجھ لیں گے، یہ خام خیالی ہوگی۔ کسی بھی ججمنٹ کا حسن اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہ ججمنٹ بہت ہی مختصر، جامع اور مدلل انداز میں بیان کیا۔ نہ یہ مختصر ہے، نہ یہ جامع ہے، نہ یہ مدلل ہے، بلکہ یہ ججمنٹ اپنے آپ میں خود کنٹروورشل۔ ججمنٹ کیا آیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آج کی رپورٹ، آج صبح میں اخبار پڑھ رہا تھا، آج کی رپورٹ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ایودھیا کو ایک ایسی نگری بنائیں گے کہ ملک میں رہنے والا ہر شخص یہ آرزو کرے گا کہ زندگی میں ایک بار ایودھیا کا جو ہے زیارت کروں، ایسی نگری بنائیں گے۔ اور یو پی کے وزیر اعلیٰ نے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے پورا وہ پلان پیش کر دیا ہے کہ ہم کیسی نگری بنائیں۔ بابری مسجد پر اس وقت بولنا دوہرا جرم ہے قانون کی نگاہ میں،
حکومت کے لیے۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ بھائی آپ ایک کنٹروورشل ایشو پہ کیوں بات کر رہے ہیں۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا ہے تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں۔ لیکن قانون کا ہی ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا بات اس وقت تک ہوگی۔ انصاف اس بات کی علامت نہیں ہے کہ فیصلہ کیا آ گیا، انصاف تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حقیقی اس میں جو ہے جسٹس ڈیلیور کیا، جسٹس ڈیلیور کرتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے، انصاف ہوتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے۔ اب تمہیدی گفتگو میں 5 منٹ میرے ختم ہو چکے، اب اس پہ میں اس پورے فیصلے پر 1000 صفحات میں کیا مندرجات ہے اس پر میں بات کروں۔ 1500 10 منٹ اور دے دیں، میں اگر اجازت لیں تو میں کہہ سکتا ہوں اگر جی چلیے شکریہ جزاک اللہ 10 منٹ کے لیے، کیونکہ 550 سالہ تاریخ آپ کو بیان کرنی ہے۔ 1528 میں جو ہے تعمیر ہوئی ہے بابری مسجد کی، اور جس شخص نے تعمیر کی ہے وہ شخص بابر نہیں، وہ اس کا جو ہے کمانڈر ہے جس کا نام ہے میر باقی، اور تاریخ کے حوالے میں یہ بات درج ہے کہ بابر کبھی ایودھیا آیا ہی نہیں۔ تو جو شخص جس نگری میں پہنچا ہی نہیں تو وہ بابری مسجد کیسے تعمیر کرے گا؟ اب چونکہ میر باقی نے اس کی تعمیر کی اور اس وقت اس کا سلطان یا اس کا ذمہ دار جو ہے بابر تھا، تو اس نے اس حوالے سے اس مسجد کا نام بابری مسجد رکھ دیا۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد قریب 300 ساڑھے 300 سال تک وہاں پرامن انداز میں نماز ہوتی تھی، کوئی کنٹروورسی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر انگریز ہندوستان میں آئے اور انگریزوں نے قبضہ کیا، اور پھر یہاں کے علماء نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا، اور بنفس نفیس میدان جہاد میں آئے، اور آپ کو پتا ہے 1857 میں جو ہے وہ جنگ غدر ہوئی، جس کی قیادت علماء اکرام کر رہے تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کئی پیڑ ہے دلی کے اندر، تو کئی پیڑ ہے جس پر علماء اکرام کی جو ہے پھانسی کے پھندے میں ان کو لٹکا دیا گیا تھا، اور بہت خون خرابہ اس وقت ہوا، مسلمان ہار گئے، خدا کو جو منظور تھا۔ اس 1857 کے غدر کا بدلہ لینے کے لیے، جنگ آزادی کا بدلہ لینے کے لیے پھر انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے سوتیلا سلوک کرنا شروع کیا بڑے پیمانے پر، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی یہاں پر لائی گئی۔ مسلمانوں کو دبانے کے لیے انگریزوں کے دماغ میں اس وقت یہی بات تھی کہ اگر اس ملک میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ انگریزوں کے ذہن میں دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو مسلمان حکمراں بن جائیں گے۔ انگریزوں کے ذہن میں تیسری بات غصہ، نفرت، بغض علماء اکرام کے تعلق سے تھا 1857 کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اس تینوں چیزوں کا علاج ہم کرتے ہوئے جائیں، اور انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی، پھر وہ تقسیم ہوئی، آپ ساری وہ تاریخ جانتے ہیں، اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جاتے جاتے وہ مسلمانوں کے پاس حکومت بھی نہیں رہی، جہاں ہم نے 500 ساڑھے 500 سال جو حکومت کی ہے۔ بہرحال تو یہ جو معاملہ تھا پھر کنٹروورسی شروع ہونے کے بعد کئی اس میں جو ہے حوالے دیے ہیں ججمنٹ کے اندر کہ انگریزوں کے ریکارڈ میں، حکومت کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ باقر نے بنائی ہے، میر باقی نے بنائی ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ اس کے اندر منتھلی وظیفہ دیا جاتا ہے امام کو اور مؤذن کو جو ہے چلانے کے لیے، اور وہ وظیفہ انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزوں نے بھی جاری رکھا، لیکن ایک سازش کے تحت اس کو جنم استھان کے روپ میں پیش کیا۔
رام گڑھی ایک مسجد ہے وہاں پر، رام گڑھی ایک مسجد تھی، رام گڑھی وہاں پر ایودھیا میں بابری مسجد سے تھوڑی فاصلے پر ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک مسجد تھی، اور وہاں پر انہوں نے اس مسجد کو توڑ کر کے اس پر مندر بنایا۔ اس وقت کے ہندو تو مسلمان وہاں پر پہنچے، یہ 1857 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو بہت مار کھانی پڑی، مسلمان پلٹ کر کے جو ہے بابری مسجد میں آ کر پناہ لیتے ہیں، وہاں کے جو ہے غیر مسلم حضرات بابری مسجد تک آتے ہیں، بابری مسجد میں بھی ان کو مارا جاتا ہے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ڈیفنس سے زیادہ بہتر ہے آفنس۔ ایک اصول یہ ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آفنس کریں، حملہ کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ بار بار ہماری مندر پر آتے ہیں، اور یہ مسجد کی جگہ پر ہم نے مندر بنائی ہے، اور یہ مندر توڑ کر کے مسجد بنانا چاہتے ہیں یا مندر ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم بابری مسجد پر ہی سوال کھڑا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جنم استھان ہے، یہ رام جنم استھان ہے، یہ تم نے مندر توڑ کر بنایا ہے، بابر نے مندر توڑ کر بنایا ہے، یہ ہم کو دے دو۔ اور وہ پہلی کنٹروورسی ہے جو 1857 کے بعد، یعنی دیکھیے 1528 میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور 1857 کے بعد یہ جو ہے کنٹروورسی 300 ساڑھے 300 سال کے بعد یہ پیدا کی جاتی ہے۔ کنٹروورسی کا ترجمہ نہیں آتا ہم کو، یہ تنازع کھڑا کیا جاتا ہے، اس پوری مسجد کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں نے بڑا دل کر کے مسجد کے باہر ایک چبوترا ان کو دے دیا عبادت کے لیے، اور وہ کئی سال اس پہ عبادت کرتے رہے۔ کئی بار انہوں نے شرارت کی اندر مورتی رکھنے کی، کوئلے سے مسجد کی دیواروں پہ جو ہے شرکیہ کلمات لکھے گئے، پٹیشنز، اپلیکیشنز، اپیلز، ایک 3 اصطلاح ہے جو کورٹ کے اندر معاملے جاتے رہے، کورٹ نے آرڈرز دیے، وہ سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ لیکن بات جو ہے چاہے کانگریس کی ہو، چاہے بی جے پی کی ہو، چاہے کسی بھی حکومت کی ہو، یہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے اس کو ہوا دی جاتی رہے اور یہ تنازع بڑھتے رہے اور ووٹ بینک کی پالیٹکس ہوتے رہے۔ مولانا علی میاں ندوی نے راجیو گاندھی کو ایک مشورہ دیا، کہا کہ دیکھو یہ بڑا تنازع بڑھتے جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہندو مسلم فسادات بھی کئی بار ہو چکے ہیں، آگے بھی ہوں گے، ایک کام کرو اس مسجد کو آثار قدیمہ میں لے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ مسلمان تو ٹھیک ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن یہ کہ آثار قدیمہ میں حکومت کے زیر نگرانی محفوظ رہے گی، کوئی نماز نہیں ہوگی لیکن مسجد تو محفوظ رہے گی۔ لیکن راجیو گاندھی نے بھی مولانا کے اس مشورے کو نہیں مانا اور اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ کنٹروورسی بڑھتی گئی، اور پھر بعد میں آپ کو معلوم ہے خود اندرا گاندھی نے رتھ یاترا نکالنے کے لیے لوگوں کو برگلایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اڈوانی نے رتھ یاترا نکالی، اندرا گاندھی نے کہا کہ رتھ یاترا نکالو۔ یو پی میں یتر یاترائیں اڈوانی کی رتھ یاترا سے پہلے نکالی گئی، اور وہ اندرا گاندھی کے اشارے پہ نکالی۔ تاریخ میں ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کار سیوا کی اجازت، موک کار سیوا، موک کار سیوا کہتے ہیں، موک یعنی بناوٹی، اصل کام نہیں ہو رہا ہے، بناوٹی کام ہو رہا ہے، سپریم کورٹ نے اجازت دی۔ بابری مسجد کے بازو میں کس طرح سے بابری مسجد کو اٹھایا جائے، اس کی اجازت جو ہے سپریم کورٹ نے دی تھی، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد 6 دسمبر کو پورا ایک مجموعہ جمع ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کا، اور اس کے بعد وہ شہید کر دیتے ہیں۔ اسٹیٹس کو قانون کی زبان میں ایک اصطلاح ہے، اسٹیٹس کو کہتے ہیں کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، لیکن جو کنٹروورشل جگہ ہے وہ ایسی رہے گی جو اس کے اصل حالت میں تھی۔ مثال کے طور پہ یہ بوٹل ہے، یہ بوٹل متنازع ہے، اس کے کئی لوگ دعوے دار ہیں۔ اب کسی صاحب نے اس بوٹل کو توڑ دیا، معاملہ کورٹ میں پہلے سے ہی ہے، بوٹل کس کی ہے،
तोड़ने के बाद मामला कोर्ट में फिर चला गया, वापस से उसको एप्लीकेशन दिया गया। स्टेटस को ये कहते हैं कि अब अदालत हुक्म दिए ये दे कि ये जिस हालत में बोतल टूटी हुई है, गिरी हुई है, वैसी ही रहेगी, इसमें कोई नई तामीर नहीं होगी, कोई नई चीज नहीं होगी, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, वैसी रही इसको स्टेटस को। लेकिन क्या हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से? ये रातों रात बाबरी मस्जिद का मलबा साफ कर देते हैं, वहाँ पे जो है आरजी मंदिर बनाया जाता है, और दूसरे दिन 6 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट देता है स्टेटस को कि अब ये मंदिर नहीं हटेगा। मस्जिद तो हट गया, मंदिर नहीं हटेगा, और मंदिर में रिसीवर भी जो है कोर्ट की तरफ से होता है जो पूजा की थालियां लिया करता है, और फिर वहाँ पर मुसलमानों को जाने पर पाबंदी होती है। हमारे कुछ साथी गए वहाँ नमाज की अदायगी के लिए, क्योंकि हम आए नमाज पढ़ने के लिए। मैं ट्रेनों में सफ़र करता हूँ जब दिल्ली से यूपी की तरफ, तो पूरी फैमिली जा रही है रामलला के दर्शन के लिए, आम इजाज़त, लेकिन चंद मुसलमान नमाज पढ़ने की हैसियत गरज से वहाँ जब पहुँचे उनको गिरफ्तार कर दिया और कहा गया कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो बिल्कुल जो है एक सौतेला सलूक पहले दिन से अब तक किया गया, शहादत कर दी गई, और ये जजमेंट में 5 जज में एक मुस्लिम जज भी शामिल, अब्दुल नज़ीर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें 3 जज थे, उसमें भी एक मुस्लिम जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये था कि भाई ये जो मस्जिद का जो हिस्सा है, ये जो ज़मीन है, उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से गैर मुस्लिमों को दे दो, 1 हिस्सा मुसलमानों को दे दो। ये टाइटल सूट से उन्होंने पार्टीशन सूट कर दिया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए कि हमने कहा साहब ये तो टाइटल सूट है, टाइटल सूट और पार्टीशन सूट ये होता है कि भाई ये जगह किसकी, मेरी है या आपकी, एक्सक्लूसिव ये तय करो, इसको कहते हैं टाइटल सूट। और पार्टीशन सूट में ये होता है कि हम 3 दावेदार हैं और ये इसमें कितनी जगह किसको मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं 50% का मालिक, वो कह रहा है कि वो 50% का, वो कह रहा है कि वो 40% का, तो इसमें आप तय करो। तब उसमें वो इंसाफ का तकाजे के नतीजे में वो टाइटल सूट जो है पार्टीशन सूट तय करता है कि आपको 40 मिलेगा, आपको 30 मिलेगा, आपको 30 मिलेगा, इस तरह। लेकिन इस्तिलाहें बदल दी, पिटीशन चेंज कर दी गई, कानून के तमाम जो है नुक्तों को बदल दिया गया और टाइटल सूट को कन्वर्ट कर दिया गया पार्टीशन सूट में। हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हमने ये दलील रखी कि साहब ये तो टाइटल सूट है, आप टाइटल सूट का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टाइटल सूट को भी साइड में कर दिया, पार्टीशन सूट को भी साइड में कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में लिखा है जजमेंट में कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, ये ज्यादती हुई मुसलमानों के साथ, उनकी मुसलमानों की इतनी 500 साल पुरानी इमारत को जो गिराया गया, ये ज्यादती हुई मुसलमानों के साथ। लेकिन मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ते थे, ये सबूत उनके पास नहीं। और गैर मुस्लिम हजरात कई सालों से एक्सक्लूसिव पोजीशन रखते थे, ये सबूत है। तो हम कैसे जो है उनको दे दे, ठीक है ये तो गैर मुस्लिमों को दे दिया जाए। मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है, उनके जो है दिल को थोड़ा सुकून लेने के लिए थानीपुर में बाबरी मस्जिद की जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर थानीपुर एक यूपी में इलाका है, वहाँ पर 5 एकड़ इनको जमीन दे दो ताकि वो मस्जिद बन जाए। इस जजमेंट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, मोदी ने खुद उसका शिलान्यास कराया। आप देखिए जो दस्तूरी पोस्ट है, दस्तूरी पोस्ट जो होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसमें वो ऐसा कोई अमल नहीं कर सकता जो किसी मजहब की तर्जुमानी करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का वायलेशन किया गया, वो खुद लोगों को बुला रहा है और खुद जो है वहाँ पे जो है शिलान्यास वगैरह करवा रहा है। और तीसरा जुल्म ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कातिल थे, जो जालिम थे, जो मस्जिद को मस्मार करने वाले थे, उनको ही दे दिया कि आप टैक्स बनाइए, आप जिसको चाहिए उसमें रखिए, आप इसमें पैसा लगाइए, हुकूमत के हवाले कर दिया। अब उसूली बात तो यह है कि आप ये फैसला जिस्मों पर तो नाफिज कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे शरीयत पे नाफिज नहीं।